الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری شریعت میں جب حوادث ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم رب العزت والجلال کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور دوسری چیز اگر اس کے بارے میں کوئی نماز وغیرہ ثابت ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جیسے چاند یا سورج گرہن کی نماز پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس نماز کے بارے میں چند چیزیں عرض کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ سورج یا چاند گرہن کی نماز کا حکم کیا ہے۔ اکثر لوگوں کے نزدیک سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں واجب ہے کیونکہ اس میں تخویف ہے، یعنی خوف دلانا مقصود ہے، اور بعض لوگ اس کو فرض کفایہ قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال چاہے سنت ہو، چاہے فرض ہو، چاہے فرض کفایہ ہو، ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، کیا جماعت اس کے لیے شرط ہے؟ شرط جماعت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ با جماعت اس کی ادائیگی ہو۔ یہ نماز کب پڑھیں گے؟ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سورج گرہن ہو گیا یا چاند گرہن ہو رہا ہے، تب ہم یہ نماز شروع کریں گے۔ پہلے سے اگر حساب کے طریقے سے معلوم ہے اور سائنس کے اعتبار سے معلوم ہے کہ فلاں دن فلاں وقت سے سورج یا چاند گرہن شروع ہو جائے گا، تو اس پہ عمل نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی نگاہوں سے دیکھ نہ لیں، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم فصلوا، جب تم سورج یا چاند گرہن دیکھو تو شروع کرو نماز پڑھو۔ حالانکہ حساب وغیرہ یا اللہ رب العزت والجلال پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا سکتا تھا کہ فلاں فلاں دن سورج گرہن یا چاند گرہن ہوگا۔ کتنی نماز کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعت ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں 2 رکوع ہوگا، یعنی پوری تفصیل یہ ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھے گا، اپنے دونوں ہاتھ باندھے گا اور ثنا پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ، پھر لمبی کوئی سورت، یعنی جتنے دیر تک گرہن ہے اتنی بڑی پوری نماز ہونی چاہیے، تو اسی حساب سے رکھے لمبی صورت، پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع لمبا، پھر اٹھنا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت اور لمبی صورت، پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع بھی لمبا، اس کے بعد قیام تھوڑا لمبا، پھر سجدے میں جانا ہے، 2 سجدے ادا کرنے ہیں، پھر سجدے ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، دوسری رکعت کے لیے سورہ فاتحہ، پھر لمبی صورت، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر رکوع سے اٹھ کر کے سورہ فاتحہ، پھر لمبی صورت، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے کے دونوں سجدوں کو کرنے کے بعد التحیات پڑھ کر کے جو تشہد ہے، تشہد کر کے اور سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ پوری نماز کا طریقہ ہے، وہ عام نمازوں سے ہٹ کر ہے، اور اس پوری نماز میں جہری قرات ہوگی، یعنی یہ نماز جہری ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءتہ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف یعنی گرہن کی نماز زور سے پڑھائی، اور اس کے بعد یہ نماز کتنی طویل کرنی ہے اس نماز کو، تو حدیث میں موجود حتی ینجلی او تنکشف، یعنی یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے اور سورج یا چاند کی روشنی بالکل اپنی اصلیت پر واپس آ جائے، تو اس وقت تک پڑھنا۔ یہ مستحب ہے کہ جتنے دیر تک گرہن ہے اتنی دیر لمبی نماز پڑھنی ہے، جتنی دیر تک گرہن ہے اتنی لمبی نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد امام خطبہ دے گا
اور جیسا کہ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، قام فحمد اللہ واثنى علیہ ثم وعظ الناس، نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی، پھر لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ اور نماز اتنی لمبی تھی کہ اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی لمبی نماز تھی کہ میرے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور میں نے پانی رکھا ہوا پانی کو اپنے سر پہ ڈالا تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، اتنی لمبی۔ یعنی اما عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ پہلی رکعت میں جو رکوع سے پہلے والے رکوع سے پہلے جو قرات تھی وہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، اور دوسرے رکوع سے پہلے جو قرات تھی وہ سورہ آل عمران، یعنی ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو واقعی لمبی نماز تھی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرہن کی نماز تھی، جس کا طریقہ ہمیں پتہ چلا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔